چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاسی کارکنوں سے لے کر ادارے کے لوگوں تک سے انتقام لینا نواز شریف کی عادت ہے۔ ابھی نواز شریف کو انتقام کا موقع نہیں ملا ہے، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے جج تک سب سے انتقام لے گا۔ میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ بڑے میاں تو کم کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خود انتقام کرے۔ وہ انتقام لے گا، وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھانا ہے، تمام سیاسی کارکنوں کو سمجھانا ہے، تمام جو جمہوریت پسند کارکنوں کے یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے بہاولپور میں عوامی جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ عوام نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے، جتنی خدمت گزشتہ ادوار میں کی اس سے دوگنی خدمت نہ کرے تو ان کا نام شہباز شریف نہیں۔ شہباز شریف جلسے کے شرکاء سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جیسے استقبال کیا ہے ان کی تھکن اتر گئی ہے۔ شہباز شریف نے بلاول کی طرف سے جنوبی پنجاب میں اسپتال نہ بنانے کے الزام پر جواب میں کہا کہ یہ مظفر گڑھ کا اسپتال ہم نے نہیں بنایا تو کیا آپ نے بنایا ہے؟ اس شدید سردی دے وچ تساں میرا جو استقبال کیتا ہے، میری تھکن لت گئی ہے، میں توڑا غلام ہو گیا۔ چند دن پہلے ایک مہربان نے کیا ایک گل سن والی ہے کہ شہباز شریف بڑا گل کرے تو کوٹ عدد وچ ہسپتال نہیں بنایا۔ واہ 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 واہ، انہوں نے کہا کہ کوٹ عدد ہسپتال نہیں بنایا۔ میرا جواب اس مہربان نو ہے کہ جدو میں صوبے دا خادم سا، کوٹ عدو ضلع مظفر گڑھ دا حصہ سی تے اوتھے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ بزرگوں بھائیوں، ترقی ایویں نہیں ہوندی، ترقی مل کے دن رات قربانی محنت امانت اور دیانت منگ دیئے۔ میں آج تو کیا چلے ہیں کہ جنہیں اسی 2008 لے کے 2018 تک وسیب دی خدمت کیتی ہے، آج میں تانوں کیا چلے کہ اللہ نے منظور ہویا تو نواز شریف کو بے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ تو وہ خدمت دگنی نہ کراتے میرا نام شہباز شریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیب پروسیکیوٹر اور پٹیشنر کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے۔ دیکھیے اویس یوسف زئی کی رپورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 190 ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ ریفرنس میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل شعیب شاہین نے کہا، ہمارا کیس یہ ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے پروسیجر فالو نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، نیب نے وزارت قانون کو لکھا کہ احتساب عدالت جیل میں کارروائی کرے جہاں پہلے ہی ملزم قید ہے۔ انہوں نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ نیب نے 20 دسمبر کو ریفرنس دائر کیا۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے وضاحت کی کہ ایک ریفرنس 4 اور دوسرا 20 دسمبر کو دائر ہوا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، کیا ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی جیل ٹرائل کی اجازت دے دی گئی؟ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا، انہوں نے ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا کہ ٹرائل ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پوچھا، یہ بتائیں کہ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن میں کیا غلط ہے؟ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا، کسی بھی کیس کے جیل ٹرائل کا اختیار متعلقہ عدالت کے جج کا ہے، یہاں تو ابھی کورٹ کے پاس ریفرنس ہی دائر نہیں ہوا تھا۔
چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا جیل ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ رولز کے تحت کارروائی ہونی تھی، ریفرنس دائر ہونے سے پہلے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن پر بھی بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا ٹرائل کا لفظ لکھنا غلطی ہو سکتی ہے، وفاقی حکومت نے صرف عدالت کے بیٹھنے کے لیے جیل کا تعین کیا۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ نگران حکومت نے ایک بار پھر FBR اصلاحات کے ایجنڈا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان اصلاحات کے لیے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں بین الوزارتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ نجکاری، خارجہ امور، تجارت، توانائی، قانون و انصاف اور IT کے وزراء بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی FBR میں اصلاحات کے لیے تجاویز پر اپنی سفارشات کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ غریبوں کی ضروریات کا احساس صرف پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مفت علاج کے لیے ہسپتال بنائے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریب، مظلوم اور ضرورت مند کا سوچتی ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریب، مظلوم اور ضرورت مند کے تحفظ کو ایمان مانتی ہے۔ ہم نے دل کی بیماری کے لیے NIC بھی دی، بچوں کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا۔ گمبت جیسے چھوٹے شہر میں ایک شاندار ہاسپٹل بنایا جہاں سب کو علاج مفت ہوتا جاتا ہے، جہاں نہ صرف پورے سندھ بلکہ پورے پاکستان سے لوگ مفت علاج کرواتے ہیں۔ ہم یہ سب آپ کے لیے بھی کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اور امیدوار NS97 تاندلیا والا ہمایوں اختر کے صاحبزادے قاسم اختر خان بھی اپنے والد کی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آ گئے۔ کہا کہ انتخاب میں کامیاب ہو کر حلقے کے عوام کی محرومیاں دور اور لوگوں کو بنیادی حقوق دلوائیں گے۔ فیصل آباد کے علاقے میں قاسم اختر خان نے فٹ بال میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ہمایوں اختر کے بیٹے نے کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا اور ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ قاسم خان نے اپنے والد اور استحکام پاکستان پارٹی کے منشور سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کھیلوں کے میدانوں میں پینے کے صاف پانی کے لیے پلانٹ لگانے کا اعلان کیا۔ کہا آج کل کے ڈیجیٹل دور میں نوجوانوں کو گراؤنڈ میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی۔ قاسم سوری کا اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے۔ قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نااہلی کیس میں ریمارکس۔ قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ دیکھیے مریم نواز کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں NA 265 کوئٹہ میں قاسم سوری کی انتخابی عذرداری کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ غیر موثر ہو چکا، انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا۔ لشکری ریسانی کے وکیل ریاض احمد نے کہا قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، ان سے مراعات اور فوائد واپس لیے جانے چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا قاسم سوری تو 27 دسمبر 2019 سے منتخب رکن اسمبلی تھے ہی نہیں، اگر سپریم کورٹ استعمال ہو رہی تھی تو ہم اس غلطی کی تصحیح کرنا جانتے ہیں، اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے، جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ قاسم سوری کے بارے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز دی گئی، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے۔ سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے۔ وکیل نعیم بخاری کے ساتھ مکالمے میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا وہ ان سے نہیں سسٹم سے خفا ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی۔ قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کرے، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیا۔ رجسٹرار آفس کو 3 ہفتوں میں انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی۔ کیس کی مزید سماعت اب 1 ماہ بعد ہوگی۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سابق سفیر اسد مجید نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کو بتایا کہ سائفر ٹیلی گرام میں سازش اور دھمکی کا
कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। इस मौके पर अदालत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। अपने बयान में असद मजीद ने कहा कि 7 मार्च को पाकिस्तानी मिशन के वर्किंग लंच पर असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। मुलाकात की गुफ्तगू साइफर टेलीग्राम की सूरत में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारिजा भेजी। उसमें साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जहां मुत्तफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम की डिमाश का फैसला हुआ। खुसूसी अदालत के रूबरू आज असद मजीद के अलावा साबिक एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका डेस्क फैसल तिरमिजी, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुर्रानी, सरकारी TV के कैमरामैन फारूक अब्बास और केस के तफ्तीशी अफसर मियां साबिर समेत 6 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। अदालत ने समात कल तक मुलतवी कर दी। कल से गवाहों के बयानात पर जरा शुरू होगी। अब तक साइफर केस के 28 में से 25 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। 3 गवाह ड्रॉप किए जा चुके हैं। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि मादूमी के खतरे से 2-4 पैंथरा नस्ल के तेंदुए को जामशोरों के गांव काम्बो में हलाक कर दिया गया। तेंदुआ रात गए गांव में दाखिल हुआ था, जहां मुकामी अफराद ने उसे फायरिंग करके मार डाला। WWF पाकिस्तान के मुताबिक तेंदुए की हलाकत नेशनल पार्क करार दिए गए इलाके में हुई। जबल कामो का पहाड़ी सिलसिला बलूचिस्तान तक फैला है। इम्कान है कि तेंदुआ बलूचिस्तान से इस इलाके में दाखिल हुआ था। एक वक्त था जब इस नस्ल के तेंदुए कराची में भी पाए जाते थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर की रैली में शेर लाने का नोटिस ले लिया। हिदायत की कि शेर को वापस भिजवाया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की है कि मुल्क भर में किसी भी रैली में शेर या कोई और जानवर नहीं लाया जाए। जानवरों के हुकूक का एहतराम किया जाए। यूरोपीय माहिरीन ने खून के टेस्ट से अल्जाइमर बीमारी की कबल अज वक्त तशखीस के मुमकिन होने की तस्दीक कर दी है। तहकीक के मुताबिक खून में प्रोटीन की सतह की जांच का टेस्ट अल्जाइमर की तशखीस के लिए लंबर पंक्चर और स्कैन की तरह ही मौसर साबित हो सकता है। माहिरीन ने तजवीज़ किया है कि अल्जाइमर की कबल अज वक्त तशखीस के लिए 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद का हर कुछ साल के वक्फे से ये टेस्ट किया जा सकता है।